and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم سنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ اس خوبصورت مسجد میں اپنی عبادت کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، یہ وہ مبارک مہینہ ہے
کہ جس مہینے کے فضائل و مناقب اتنا کافی ہے کہ اس مبارک مہینے کا اگر کوئی انسان ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اور اس کے بعد اسے پچھتاوا ہو اور پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا. پوری زندگی. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص امت محمدیہ کو اس لیے عنایت فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھی ان کی عمریں بہت ہوتی تھی. کوئی 350 سال جیتے تھے, کوئی 800 سال جیتے تھے, کوئی 1300 سال جیتے تھے. اور آج اوسطاً عمر 60 اور 65 سال کی ہے. تو جو 300 سال عبادت کرے گا وہ 65 سال میں مکمل تو نہیں کر سکتا. تو یہ عبادت کے معاملے میں امت محمدیہ پیچھے رہ جائے گی اور وہ لوگ بہت آگے ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مہینہ عنایت فرمایا کہ اس مہینے کو اگر انسان صحیح معنی میں گزار لے تو وہ جو سینکڑوں سال کی عبادت ہے یہ مہینے کی عبادت اس کو برابر ہو جائے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 کنٹل لوہا ہے, اسٹیل ہے, راڈ ہے, اور کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے. اگر بازار میں لے کے جائے گا تو سونا والا جیت جائے گا, کیونکہ 10 کنٹل اسٹیل کا اتنا ریٹ نہیں ہوگا جتنا کہ 100 گرام سونے کا ہوگا. تو یہی حال ہے کہ اس امت میں جو 300-400 سال عبادت کرتے تھے, اس امت کا ایک رات عبادت کر لے تو اتنا ثواب اسے مل جائے. تو وہ مبارک مہینہ یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کا موسم اور اس میں رمضان اور پھر اس میں اللہ کے راستے میں جہاد یہ مجھے پسند. سب نبی سب جو ہے صحابہ کی الگ الگ پسند تھی. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا کہ پہلے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں. تو کہا کہ سب سے پہلا یہ کہ مجھے نماز بہت پسند ہے. الصلاۃ قرۃ عین, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے, عطر بہت پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو ایسا پسند کہ خوشبو خود اللہ کے نبی کو پسند فرماتے. اللہ کے نبی مجسمہ خوشبو تھے. دنیا کی کوئی ایسی خوشبو نہیں ہے جو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے برابر ہو. بہت مشہور واقعہ ہے حضرت امہات رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرمی کے موسم میں آرام فرما رہے تھے اور پسینے تھوڑا تھوڑا جسم میں پسینہ آ رہا تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی خالہ تھی, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آئی اور آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے ایسا
لگی، ایسے ایسے کر کے پسینہ جمع کرتی اور اتار کے شیشی میں بھر رہی ہے، بوتل میں بھر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، کہا کہ خالہ جان نے کیا کرا لیا؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے میرے پیارے مدینے، یہاں کی عورتیں جب کوئی شادی بیاہ میں جاتی ہے تو خوشبو لگا کے جاتی ہے اور مہنگا سے مہنگا پرفیوم اور عطر یوز کرتی ہے، مگر اے میرے پیارے بھتیجے آپ کو پتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے خریدنے کے لیے، عطر خریدنے کے لیے پیسے نہیں، تو میں تمہارا ایک پسینہ جب لگا کے جاتی ہوں تو سارے عورتیں کہتی ہیں ام سلیم یہ کون سی دکان سے تم نے خریدی، یہ کون سے بازار سے تم نے یہ مشک اور عنبر خرید کے لائے کہ اس سے بہتر کوئی خوشبو ہمیں میسر نہیں۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا یہ عالم تھا کہ آپ جدھر سے گزرتے وہ گلی مہکتی جاتی خوشبو سے معطر ہو جاتی۔ ایک مرتبہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں غائب ہو گئے، صحابہ کو پوچھنے لگے، کوئی ادھر ڈھونڈ رہے، کوئی ادھر ڈھونڈ رہے، کوئی ادھر ڈھونڈ رہے، مگر سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی غائب ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ادھر ابو بکر پریشان، ادھر ماں عائشہ صدیقہ پریشان، ادھر طلحہ و زبیر پریشان، ادھر جو ہے حضرت بلال حبشی پریشان، سلمان فارسی پریشان، کسی کو خبر نہیں کہ اللہ کے نبی کہاں گئے۔ پھر سارے جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد کہنے لگے کہ اب ڈھونڈنے کا کوئی پتہ تو نہیں مل رہا ہے، کیسے کریں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف نکلے، حضرت عمر فاروق ایک طرف نکلے، حضرت ابو ہریرہ ایک طرف نکلے۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں کھڑا تھا وہیں سے خوشبو کے ذریعے سے میں اپنے نبی کو تلاش کرتا رہا اور اسی خوشبو کو سونگتے سونگتے میں مدینے کے باہر ایک باغ کا خجور کا چاروں طرف سے بڑا گیٹ لگا ہوا تھا، گھسنے کا راستہ تھا، مجھے خوشبو وہاں لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر آج کے امت کے لیے دعائیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ میں چاروں طرف ڈھونڈا، کہیں مجھے گھسنے کی جگہ نہیں ملے، چھوٹا سا سوراخ ملا۔ میں نے اپنے آپ کو سکڑ لیا، ہاتھ پاؤں کو جمع کیا اور بالکل ایک عجیب طریقے کا بنا کر کے اپنے آپ کو اس کے اندر گھسایا، اور گھسنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول تھے، اللہ سے امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ اللہ نے تحفہ دیا ہے محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو اپنے امت کے لیے اتنا پریشان ہے، جا آج میں تیرے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ۔ اللہ کی طرف سے توبہ کیا مل رہا ہے؟ اے محمد آپ بہت پریشان ہیں، جائیے آج میں آپ کو ایک بہت بڑا گفٹ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں کہ جو انسان سچے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، جو ایک مرتبہ سچے دل سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے سنا، اور پھر حضرت ابو
ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں مکے مدینے میں جا کے اعلان کر دوں کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جنت اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ جاؤ جلدی جاؤ مدینے میں اعلان کرو کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، کہ جو انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ جلدی جلدی بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں، ادھر سے حضرت عمر آئے اور آنے کے بعد راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ کہا اے ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مجھے اللہ کے نبی مل گئے، اللہ کے نبی سے مل کے آیا ہوں، اللہ کے نبی نے ایک پیغام دیا ہے، وہ پیغام مدینے والے کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیا پیغام ہے ذرا مجھے تو سناؤ، میں تو پہلا انسان تجھے ملا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو انسان کہہ لے گا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ۔ حضرت عمر نے کہا اے ابو ہریرہ رک جا، یہ اعلان ابھی مت کر، یہ اعلان ابھی مت کر، چل واپس چل۔ آگے نہیں، مجھے نبی نے کہا میں اعلان کروں گا۔ حضرت عمر کہہ رہے نہیں چل واپس، وہ کہہ رہے نہیں مجھے نبی نے بھیجا میں اعلان کروں گا۔ حضرت عمر، اور آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6-7 دن بھوکے رہتے، کھانا میسر نہیں، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، لوگ ان کو جوتا چپل سناتے تھے کہ شاید ان کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، مگر وہ بھوک سے پریشان ہوتے تھے۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ دبلے پتلے انسان تھے۔ حضرت عمر نے کہا ابو ہریرہ میں منع کر رہا ہوں، چل واپس چل، نبی کے پاس جائیں گے پھر جا کے اعلان کرنا۔ کہا نہیں میں پہلے مدینے میں جا کے اعلان کروں گا۔ حضرت عمر نے ایسا سینے میں لے کے دھکا مارا تھا حضرت ابو ہریرہ کئی پلٹن کھا کے باہر جا کے گرے اور ایسی چھاتی پکڑ کر کے نبی کے پاس کہا یا رسول اللہ مجھے عمر نے مارا ہے۔ کہا کیا بات؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر میرا ماں باپ قربان، آپ کی بات ہم کہاں ٹال سکتے ہیں، مگر کیونکہ آپ اس وقت مقام رحمانیت کے بالکل قریب ہیں، جمال ہی جمال آپ کے اوپر نزول ہو رہا ہے، اللہ کا رحمانی صفت رحمانیت سے آپ اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ اللہ کی رحمانیت اتنی غالب آ گئی کہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ جاؤ یہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت میں چلا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ہر کلمے کا، ہر جز کا میں دل و جان سے تصدیق کرتا ہوں، مگر امت کو اعمال پہ چھوڑ دیجیے۔ اگر یہ سن لیں گے لوگ کہ صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت چلے جائیں گے، لوگ اعمال سے غافل ہو جائیں گے، لوگ عمل چھوڑ دیں گے، نماز روزوں سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ یہ عمر صحیح کہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی، اللہ سے قریب ہوتے تھے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، تو میں آپ سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزر رہا ہے، اس مہینے میں اس کلمے کا تذکرہ زیادہ کیجیے، اس کلمے کو خوب پڑھیے۔ حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کی کثرت، ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا استغفار کی کثرت، اور تیسرا جنت کی طلب اور جہنم سے طلب۔ یہ کام اگر ہم اس مبارک مہینے میں کریں گے تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہمارے لیے جو ہے برکت والا بھی ثابت ہوگا اور ہماری زندگی کے لیے کامیاب
چلتا ہے اور کہیں پتہ نہیں چلتا۔ مسجدوں کے حال کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ پہلی دوسری تراویح میں ماشاءاللہ ہماری مسجد بھری، اور اس کے بعد 3 سے جو ہے جیسے شروع میں آم کے جھاڑ میں چاروں طرف آم ہی آم لگتا ہے، پھر آم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو جھڑنے شروع ہوتے ہیں، پھر تھوڑی آندھی آتی ہے اور جھڑ جاتے، پھر بارش آتی پھر جھڑ جاتے، پکنے تک تو کچھ ہی آم ہاتھ کو ملتے ہیں۔ دیکھا ہے نا آم کے جھاڑ؟ ایسے ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم لوگ شروع رمضان میں تو ایسا کہ پوری مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی، جو 5 وقتہ نمازی اس بیچارے کو جگہ بھی نہیں ملی، اوپر جانا پڑا، ادھر ادھر پڑھنا پڑا، مگر جیسے 2-3 دن گزرے تو ہماری مسجد پھر خالی نظر آئی۔ اب جو ہے مسجدوں میں 1 صف، 1.5 صف، 2 صف۔ میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ ہماری مغفرت دلانے کے لیے آیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور واقعہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ میں دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ رمضان کا مہینہ ہو، گرمی کا سیزن ہو، اور میری حلق خشک ہو رہی ہو، اور میں میدان جہاد میں ہوں، اور میں جہاد کرتا رہوں، یہاں تک کہ کافر میرے اوپر حملہ آور ہو جائے اور میری زبان کھینچ لے اور پھر میری زبان کاٹ دے، اور قیامت کے روز جو ہے تم مجھ سے پوچھے اے معاذ کیا لے کے آئے ہو، تو میں کہوں اللہ روزے کی حالت میں حلق خشک ہو چکا تھا، تب میں جہاد میں تھا، کافروں نے میری زبان کو کاٹ دی ہے، میں کیا بتاؤں کہ کیا لے کے آیا ہوں، مجھے بولنے کے لیے زبان ہی نہیں ہے۔ ارے صحابہ کا یہ جو ہے عمل تھا، اور آج مسلمانوں کا یہ عمل ہے کہ مسلمان صرف اور صرف نام کے روزے، اور مسلمان صرف کھانے پینے میں ٹائم پاس کرتا ہے۔ مسلمانوں جب زیادہ کھانے کی طبیعت چاہے تو کبھی کبھی اٹھا کے فلسطین کے بچوں کو دیکھو، وہاں کے ماؤں کو دیکھو۔ آپ کے پاس موبائل تو ہے، بہت کام کرتے ہیں آپ موبائل سے، کبھی کبھی ان بچوں کے بارے میں سوچو۔ روٹی تو دور کی بات ہے، تو کھانے کے لیے مٹی بھی میسر ہے، جس مٹی سے ہاتھ لگاؤ بارود ہی بارود ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ غزہ کے اندر کی ملبہ کو ہٹانے کے لیے اگر پوری دنیا لگا کے کوشش کرے تو 10 سال لگیں گے، 10 سال لگیں گے صرف ملبہ ہٹانے کے لیے۔ دوبارہ تعمیر کب ہوگی یہ تو اللہ جانے۔ میرے عزیزو، یہ مبارک مہینہ ایثار اور غمخاری کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ اللہ کی طرف جھکنے کا مہینہ ہے، مگر یاد رکھیے اس مہینے میں ایک واقعہ جو رونما ہوا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر کا واقعہ بھی اسی مہینے میں آیا۔ بدر جانتے حاجی لوگ، عمرہ میں جانے والے لوگ مدینے سے بدر دیکھنے کے لیے جاؤ، ضرور جاؤ، مگر سوچو وہ بدر دنیا کفر اور اسلام کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف ساری دنیا کی طاقتیں جمع تھی اور ایک طرف تنے تنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی بھر ساتھی، 313 ساتھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں سے کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس ہوتی نہیں، 2-4 سواریاں تھی، باقی پیدل تھے، اور ایک طرف پوری دنیا متحد ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے آئی، جیسا آج پوری دنیا متحد ہو گئی ہے فلسطین کو مٹانے کے لیے، ایران کو مٹانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پچھلے 20-25 سال سے یہ لوگ جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ کے علمبردار ہیں، ہم دنیا کو بارود سے بچانا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، سب سے بڑے دہشت گرد یہی لوگ۔ اگر دنیا سے امریکہ اور اسرائیل کو مٹا دیا جائے، دنیا ایک دن میں امن کے راستے جائے گی۔ دنیا میں بدامنی پھیلانے والے یہی دو لوگ ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیے، آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھائی محمد شہاب
تو ٹھیک ہے بھائی، امریکہ سنی ہے، اس کو دے دو ساتھ. نتنیاہو جو پکا حنفی ہے، اس کا ساتھ دے دو، وہ 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے. اس وقت امت کو کلمے کی بنیاد پر متحد ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ صدام حسین کو مارنے کے لیے یہی امریکہ سامنے آیا. عراق کی مٹی سے اینٹ بجا دی گئی، پورے شہر کو کھنڈر بنا دیا گیا. وہ بغداد ختم ہو گیا، سیریا کو ختم کر دیا، لبنان کو ختم کر دیا. کسی زمانے میں بیروت سونے کا چڑیا ہوا کرتا تھا. دنیا کے اندر سب سے بہترین پرنٹنگ اگر کہیں پر قائم کی وہ بیروت، وہ لبنان کا شہر تھا. وہ کرنل قذافی کو دنیا سے مٹا دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ کا غلام. وہ کلمے کی بات کرتا تھا، وہ اسلام کی بات کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر افغانستان کا رخ کیا، اور افغانستان میں کئی لاکھ لوگوں کو تحریک کر دیا، ختم کر دیا، مٹی میں ملا دیا. اور پھر اس سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا تو فلسطین کے وہ نہتے معصوم جو لوگ آج چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ ایران سویلینز پر وار کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو ہے خون ہے اور مسلمان کا خون نہیں ہے. ان کا ایک مر جائے پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ مار دیا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کیوں؟ ذرا غور کیجئے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ دیکھیے. سلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ گئے، مکہ والوں نے روک لیا، خبر پھیلا دی کہ عثمان شہید ہو گئے. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 صحابہ کو کھڑا کر کے بیعت لیا اور کہا، اے مسلمانوں، جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں. یہ ہمارے خون کی قیمت. 1400 صحابہ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں. یہی وہ مبارک مہینہ تھا کہ بدر کا واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ سے کہا، اے اللہ، یہ میری پونجی ہے، یہ میری کمائی ہوئی دولت ہے، میں نے سارے کو چھاٹ چھاٹ کے تیرے دربار میں لایا ہوں. اب تو چاہے تو اسلام کو پھیلا دے ان کے ذریعے سے، اور اگر نہ چاہے تو اس کو آج مروا دے تاکہ قیامت تک اور کوئی آپ کا نام لینے والا زندہ نہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پونجی کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ سے کہا کہ اللہ چاہے تو فتح دے دے، چاہے تو ختم کروا دے. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج امت مسلمہ کے تقریباً 57 ملک ہے، اور 57 ملک میں سے کسی ایک کے اندر سے آواز نہیں آتی. یہ ظالم پاکستان یہاں پہ بیٹھا ہے، یہ ایک نمبر کا حرامی ہے، یہ ایک نمبر کا منافق ہے. اگر یہ چاہتا تو ہمارا فلسطین کب کا آزاد ہو چکا ہوتا. اس کے لیے 5 منٹ کا کھیل ہے، مگر یہ نہیں چاہتا کہ کبھی مسلمان سکون سے رہے. یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی تکلیف دینا چاہتا ہے، باہر کے مسلمانوں کو بھی تکلیف دینا چاہتا ہے. یہ صرف اپنے آقا امریکہ کی پاؤں تل پہ چاہتا ہے. ہم لوگ بہت جلدی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید
ٹڑکی والا کام کرے گا، میرے بھائی کوئی کام نہیں کرے گا. آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی ہے اور ہندوستان کے مسلمان کو آپسی اختلاف کو مٹا کر کے متحد ہو کر کے نہ یہاں پر کوئی اور جھگڑا، صرف ایک ہونا چاہیے کہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو. اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں. روٹھے ہوئے رب کو منائیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، آپ کے قریب میں کوئی غیر مسلم برادران وطن ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی دلت ہے، کوئی چمار ہے، کوئی نیچے طبقے کا ہے. اے وہ تو کسی اور کے لیے نچلا ہے، ہمارے لیے تو سب ایک ہے. میرا رب خود کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اے ہم نے ایک ماں باپ کی اولاد سے بنایا ہے، چمار کوئی اور ماں باپ سے نہیں پیدا ہوا، دلت کسی اور خاندان سے نہیں آیا. میرا رب کہتا ہے ہم نے ایک مرد اور عورت سے ساری دنیا کو بنایا. وہ تو ہمارا اپنا خونی بھائی ہے. کبھی آپ اپنے گھر کے لیے 10 کلو 20 کلو لے کے آتے ہو، اپنے دلت بھائی کو 2 کلو کبھی فروخت پہنچا دو، وہ زندگی بھر آپ کا شکر گزار رہے گا. وہ کہے گا واقعی مسلمان اتنا ہمدرد ہے، خود فروٹ کھاتا ہے، ہمیں بھی کھلاتا ہے. مگر مسلمان کو کبھی توفیق نہیں ہوگی. مسلمان کنٹل کنٹل کے حساب سے مسجدوں میں افطاریاں برباد کرے گا، مگر کسی غیر مسلم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں ابھی کام کرنے کے لیے ہی آپ کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسی کا حق ادا کریں. اگر نہیں کریں گے تو آپ کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ وقت بڑا کٹھن چل رہا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بھائی جہاں پر آپ سب کے لیے کرتے ہیں وہیں پر آپ اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچیں. طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ آج آپ کو میں بتاتا کہ اس ہندوستان میں جب انگریزوں نے مدارس کو بند کروا دیے اور شاہ عبد الرحیم کے مدرسے میں بلڈوزر چلا دیا، محدث اعظم شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے مدرسے کو بلڈوزر چلوا دیا. 1000 مدارس جو دہلی کے اندر قائم تھے اور سارے مدارس کو بند کروا دیا. دین ہندوستان سے ایسا اجنبی ہو رہا تھا جیسے اسپین کے اندر اجنبی ہو گیا. مگر وہی اسپین آج ایران کا دوست بن کے بنا ہوا ہے. ہم جیسے مسلمانوں سے تو اچھا ہے کہ اس نے تو کہا کہ ہم اپنی زمین تمہیں استعمال کرنے نہیں دیں گے. اور مسلمان ملک اس وقت تیاری کر رہا ہے کہ ہم سب مل کر کے ایران پر حملہ کریں گے. میں اس دکھ کی گھڑی میں اپنے تار پر جو ہے میں ایران کا ساتھ بھی ہوں اور ایران کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح مسلمان کو بدر کے میدان میں فتح عطا فرمایا، اللہ اسی طریقے سے ایران کو فتح اور نصرت سے نوازے. اللہ تبارک و تعالی ان بچوں اور بچیوں کی جو قربانی کو قبول فرمائے. کیا دنیا نہیں دیکھتی اندھی ہے؟ ارے تقریباً 150 سے زائد بچیوں کو تم نے مار دیا. تمہارے دل نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، اسکول کے اوپر تم حملہ کر لیتے ہو. بہرحال یہ ہندوستان میں بھی اسپین کے طرح اجنبی ہو رہا تھا. جاؤ اس میں پتہ چلے گا. 800 سال حکومت کی ہے مسلمانوں. بڑے بڑے سائنٹسٹ وہی پیدا ہوئے. آج جو ہاسپٹل کے اندر کینچی ٹیڑھی والی بنی ہے، لمبی والی بنی ہے، یہ سارا کا ڈائیگرام وہی پہ بنا تھا. آج تک وہی کینچی چلتی ہے. کون سا دھات استعمال ہوگا اس زمانے میں انہوں نے ابن سینا نے طے کیا تھا، آج تک وہی چل رہی ہے. دنیا جتنی ترقی کر لے مسلمان کی تاریخ کے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی. مگر اسپین سے مسلمانوں کا نام مٹا دیا، کام مٹا دیا، مذہب مٹا دیا، لوگوں کو مار دیے گئے. جو کچھ بچے وہ لوگ عیسائی بن گئے.
وہی کام انہوں نے ہندوستان میں شروع کیا تھا، مگر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے اکابر علماء اور حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت مومن عمر تو بہت کم دی ان کو، بہت چھوٹی سی عمر لے کے آئے تھے، مگر کام انہوں نے صدیوں کا کر دیا۔ اس محض کا دنیا میں پہلے کہیں مدرسہ نہیں تھا، اس طریقے کا کہیں مدرسہ نہیں تھا۔ جو بھی مدارس چلتے تھے وہ کسی گورنمنٹ کے اندر چلتے تھے۔ یہ پہلا مدرسہ تھا دارالعلوم دیوبند کا، کہ جو آپ کے اور ہمارے اور ہندوستان کے غریب مسلمانوں کے پیسوں سے چلنے والا یہ پہلا مدرسہ بنا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ ہم بھیک مانگیں گے، ہم جو ہے لوگوں کے دروازے جائیں گے اور ان سے کچھ لا کر کے ہم یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کا قلعہ بنائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مدرسہ بنا، اور بننے کے بعد اس مدرسے نے اپنا حق ادا کر دیا کہ سب سے پہلے طالب علم جو ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جیسا عظیم رہنما عظیم ہیرو عطا فرمایا کہ جو انگریز کے جیل سے جب واپس آئے تو گاندھی جی خود سواگت کرنے کے لیے بمبئی کے ساحل میں پہنچے، اور گاندھی جی کے ٹکر کے گاندھی جی کے برابر کا لیڈر مسلمانوں کو اگر کسی نے دیا تو وہ دارالعلوم دیوبند نے دیا۔ میرے ہاں وقت کی سوئی جو ہے بے تیزی سے گھوم رہی ہے، میں زیادہ تفصیل نہ بتا کر کے آپ کو اتنا بتاؤں کہ جس طریقے سے اور جگہوں پر آپ جانتے ہیں بخارا اور سمرقند جہاں پر بخاری لکھی گئی، جہاں پر ترمذی لکھی گئی، جہاں پر ابو داؤد شریف لکھی گئی، جہاں پر سیرہ ستہ کی تقریباً پوری کتابیں لکھی گئی، ان علاقوں سے دین کو مٹا دیا گیا۔ وہاں دین کے جو ہے کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچا۔ وہی طریقہ ہندوستان میں اپنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا میں آج اگر صحیح معنی میں دین نہیں زندہ ہے تو وہ ہندوستان میں زندہ ہے۔ جتنے پکے اور سچے مومن آپ کو ہندوستان میں ملیں گے کہیں اور نہیں ملیں گے، جتنے شریعت اور سنت پر عمل کرنے والے ہندوستان میں ملیں گے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہاں مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری مدارس والوں نے اٹھائی، اور مالداروں نے اپنے پیسے کے دہانے کھول دیے۔ مالداروں نے کہا کہ مولانا آپ پیسہ ہم سے لیجیے، علم آپ ہمیں دیجیے۔ یہ دونوں کا جوڑ ایسا چلا کہ آج دین کا یہ جو ہے دین کے سپاہی گھر گھر پہنچے، گھر گھر پہنچے۔ نتیجہ یہ ہوا کہیں ریاسی لشکر بن کر کے کچھ لوگ نکل گئے، کچھ لوگ جو ہے کتاب و تعلیم و تصنیف میں لگ گئے، کچھ لوگ اور جو ہے میدان کو اپنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان سے دین پھر امریکہ جانے لگا، پھر برطانیہ جانے لگا، پھر دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا، دنیا دین کو پہنچانے کا ذریعہ اگر کوئی بنا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند بنا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے۔ ویسے ہم میں سے شاید میں یہ کہوں یا قسم بھی کھا لوں تو شاید گنہگار نہیں ہوگا، حالس نہیں ہوگا کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اب تک دارالعلوم کو 1 روپے چندہ دیا۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ہوں گے اللہ والے جو دیے بھی ہیں، جنہوں نے دیا اللہ اسے بھی قبول فرمائے، اور جو نہیں دیا اللہ اسے بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دارالعلوم کا سفیر بار بار کہیں نہیں آتا۔ آج اتفاق سے ہماری مسجد میں دارالعلوم کے نمائندے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی امید لے کے آئے ہیں کہ اس وقت میں دارالعلوم کو بہت چیزوں کے درپیش ہے، اس کا ان کا اعلان بھی ہے۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہندوستان کا سب سے پہلا اور ایشیا کا سب سے بڑا دینی ادارہ ہے۔ دارالعلوم اور اکابر کے دیوبند کی 164 سال کی شاندار خدمات کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے فارغین ہر میدان میں مختلف طریقے سے دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں آج
بھی پوری دنیا کے ہزاروں طلبہ دینی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک سال کا خرچہ تقریباً 51 کروڑ 50 لاکھ روپے نقد اور 6000 کنٹل غلہ یعنی اناج یعنی گیہوں اور چاول خرچے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ جیسے حضرات مسلمانوں کی عمومی چندے سے پورا ہوتا ہے، لہذا آپ حضرات سے بہت سارا درخواست ہے، گزارش ہے کہ اپنے بزرگوں کے اس ادارے کو اپنی زکوٰۃ، صدقات اور دیگر عطیات کو سے تعاون فرما کر دائرۂ سعادت حاصل کریں۔ صدقہ جاریہ کے مستحق نیز دارالعلوم دیوبند مسلمانوں کے دینی تعلیم کی ترقی کا سبب بنے۔ جزاک اللہ۔ ایک بات اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ لحظ ہے کہ انہوں نے کبھی بڑے مالداروں کا تکیہ نہیں لگایا کہ بھائی کوئی 10 کروڑ دے گا، 20 کروڑ دے گا۔ دینے والے لوگ ایسے ہیں، مگر دارالعلوم کی بنیاد میں یہ داخل ہے کہ یہ 1 روپے 2 روپے غریب مسلمانوں کے چندے سے چلے گا۔ اسی لیے وہاں پر کسی کی دادا گری نہیں چلتی ہے کہ چلو بھائی میں 50 لاکھ دیتا ہوں، میں 1 لاکھ دیتا ہوں، میری سفارش سے ایک بندے کا داخلہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں ہر مسلمان کا برابر حصہ داری ہے۔ آپ کا بچہ صحیح پڑھنے والا ہے، آپ کا داخلہ ہوگا، نہیں پڑھنے والا ہے، کتنا بڑا کروڑپتی ہے، آپ کا داخلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس بہتر موقع کو غنیمت سمجھ کر کے ہر مسلمان جس سے جتنا بنے، میں نہیں کہتا کہ آپ کتنا دیں، جس جتنا بنے یہ سوچے کہ یہ پہلی بار یہ لوگ ہماری مسجد میں آئے ہیں تاکہ جو ہے ہمارا نام بھی بچ جائے، ہماری عزت بھی بچ جائے، اور اللہ کے یہاں ہم لوگ دکھانے کے لائق بھی ہو جائے کہ اللہ تیرے دین کے خاطر ہم نے دارالعلوم کو بھی چندہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں ہم سب کے اعمال کو بہتر قبول فرمائے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اس وقت جو پورے کفر ایک ساتھ ہو کر کے اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے، اور اس وقت اسلام کا نشان ایران بن چکا ہے، یاد رکھیے ایران بن چکا ہے۔ لوگ اس لیے نہیں وہ حملہ کر رہا ہے کہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، اگر سنی ہے تو پورا غزہ تو سنی ہے۔ اسماعیل حالیہ ہمارے مسلک کے حافظ قرآن تھے، وزیر اعظم کے باوجود قرآن سناتے تھے تراویح، اس کی مدد ایران کرتا تھا، مگر وہ بھی بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت پوری دنیا میں بڑے لیڈروں کو ختم کر دیا جا رہا ہے، جتنے لوگ کو شہادت دی اللہ اور سب کی شہادت کو قبول فرمائے۔ ایران کو اللہ تبارک و تعالی فتح اور نصرت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔